لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکسرا لیا جا رہا تھا۔ سمیرا نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے، اب تو آفس چلے گئے تھے۔ وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے کیسے فاروقی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا۔ اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا، پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرا سے بولی، ملیحہ نے فون پر ہی بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا، لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں آ جانے والے تھے، تم وہی ملیحہ کے پاس رک جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرا بولی، وہ گھر پر نہیں تھی، شاپنگ کے لیے گئی ہے، آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے، کہا تو ہے اس نے، پر میں ساتھ نہیں گئی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے ہاتھ سے مجھے چکر آ گئے تھے، پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پپو جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سماد نے وہ سوال پوچھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا، جس کا جواب سوچ کر سمیرا ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب تو پہلے ہی طے کر کے بیٹھے تھے، مگر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور یہ اب شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمد نے البتہ اختلاف کیا، اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ اندرون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرا کی امی بولی، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بات نہیں نکالی تو ملیحہ اس سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدیٰ کے پاکستان واپس آتے ہی سارا معاملہ فٹ ہو گیا تھا، مگر تم نے دیکھا نہیں جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بٹک بٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھروں میں بھی ساتھ آتے رہتے ہیں، پر ایسی جگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں تھا، اس لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، مگر گھڑی پر 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا سمیرا اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ ثابت طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرا نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کے لیے کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کی گوشت گزار کر دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرا سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے مشکوک ہو جائے۔ سمیرا سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے کے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب وہ گھر پر نہیں، صحیح سمجھے؟ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اسے کہیے گا کہ فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ آفاق کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئیں تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ بولی، ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں۔ انیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔
اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائز دور نہیں تھا۔ اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا درد سر ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا اور تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا اسے وجدان جہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری تو نہیں تھا وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل سٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ سٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ اس نے زیر لب کہا، پھر کار سے اتر کر ہی سٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا۔ اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے۔ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی، اب تم اس کا پوچھ رہے ہو، چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر آرٹسٹ کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، وجدان کا کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں، بلکہ کہیں بھی نہیں، آفاق نے پھر پریشانی سے پوچھا۔ ساجد کا اس سے ملنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست ہی صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا تھا وہ ایسی بات ہے جو آفاق اس سے بتانا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائک، جسے خریدے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کی فائل حسب توقع کم وقت میں ہی اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی چہرے سے تھوڑی مشابہت تو رکھتا تھا، پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کرتا تھا۔ فون پر بتایا کہ حلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہاسپٹل آ گیا، جس کا نام ایس ایچ او نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل تختے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن۔ بائک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے اور بائیں پنڈی پر کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی تو بات نہیں، وہ فکر مندی سے بولا۔ بالکل نہیں، ہوش میں آتے ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں۔ اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 3 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا تو ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا، وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے، مجھے اس کے پاس لے چلو مزمل۔ لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔
اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا، پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک گھر میں اطلاع کرتا ہوں۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ مزمل نے ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون کرنے لگا۔ بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے، پھر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس لیے پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسی کیا بات ہے انیکا، جو فون سننے سے پہلے پاس کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے ٹوکا، دیکھو تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے حواس کو قابو کر کے کہا، ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ وحیدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ وہ خود کو پریشان ہونے سے نہیں روک پائی، مگر چھوٹا سا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں ہے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی ہی چوٹیں آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا، تو امی کو اس حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہاسپٹل میں جا کر وحیدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی دقت ہوئی، پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگے۔ تبھی بیل بجی۔ انیکا نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھولا۔ اس کا خیال تھا گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے وقت انیکا نے پوچھا، انیکا ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وحیدان مصطفیٰ سے۔ انیکا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کوئی لڑکی وحیدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وحیدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وہ اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وحیدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی۔ اس نے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز وحیدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، وہ گھر پر نہیں۔ انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا، پر ملیحہ نے ایسا کرنے سے روک دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں جانے وہ کون سا جذبہ تھا، انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید ملیحہ کو وحیدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری سی کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اسی چٹ کے پیچھے لکھ کر انیکا کو دیا اور کہا، وحیدان جیسے ہی گھر آئے ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی۔ تمہیں انیکا کو بات کرتے کرتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ مزمل نہیں آیا، پر وہ رک کر انیکا کو دیکھنے لگی۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھی؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی، تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ وحیدان ابھی تک بے ہوش تھا۔ عائشہ نے اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندھی پٹی کو ہلکے ہاتھ سے چھوا اور فکر مندی سے بولی، اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ امی سر پر چوٹ لگی ہے، کچھ تو اثر ہوگا۔ ویسے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے وحیدان شوق کی وجہ سے بے ہوش ہے، سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ پھر ایکس رے بھی تو کلیئر ہے، مزمل نے رسان سے انہیں سمجھایا۔ ساجد اور آفاق وحیدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پر کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو، اس کے گھر آ گئے۔ آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا، ساجد اتر کر گیٹ تک آیا۔ بیل بجاتے ہوئے اس کی نظر گیٹ پر لگے تالے پر پڑی۔ آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ آفاق چپ سا ہو گیا، پھر ساجد سے ہی پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ آفاق نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کہا، 7 بجنے لگے ہیں، اب اور وقت نہیں بچا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ساجد نے الجھ کر اسے دیکھا لیکن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ آفس ہی ڈراپ کر دو، وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا، نہیں تو صبح پیدل آفس جانا پڑے گا۔ ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا،
اسے آفس چھوڑ کر آفاق نے اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ نورہدیٰ کو آج پتہ چلا تھا کہ غم جانہ کے ساتھ غم روزگار کا کمبینیشن کتنا برا لگتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے کچھ سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا، پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں بھی خوش باش انسان تھے، پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی تھی۔ محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سحر انگیز ہوتا ہے۔ یہ سحر پوری طرح انہیں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ سر شام ہی گھر لوٹ آئے۔ بابا جان ملک ناصر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، پر آج شطرنج کی بساط نہیں تھی۔ نورہدیٰ اس تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آ گئے۔ بابا جان، حسب وعدہ 7 بجنے سے پہلے ہی میں گھر پر ہوں، لیکن ملیحہ گھر پر نہیں۔ بے ساختہ بابا جان کے منہ سے نکلا تو وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگے، کہاں گئی ہے؟ بابا جان نے ذرا ٹھہر کر کہا، شادی کی شاپنگ کے لیے، ابھی تک آئی نہیں۔ پھر دھیان آنے پر پوچھنے لگے، اور کس کے ساتھ گئی ہے؟ اکیلی ہی گئی اور کچھ دیر میں آ جائے گی۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ چائے پئیں گے۔ نورہدیٰ نے کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں اظہر؟ ملک ناصر نے نورہدیٰ کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا، بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک؟ صبح سے شام ہوگی اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے ابھی تک وجدان سے ملیحہ کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ ملک ناصر نے خوشگمانی کی۔ تم؟ بابا جان بولے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، پھر اپنے ہی قیاس پر پریشان سے ہوگے۔ ملک، دعا کرو میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ مگر 7 بجے اہتمام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کی دوبارہ گا گئی تھی۔ بابا جان تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، البتہ ملک ناصر فوراً اس کی مدد کو آئے۔ چھوڑیے بابی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی کی رسم کر لی جائے۔ سب رسم کے خیال سے ایکسائٹیڈ ہو گئے، اور کسی کا بھی پھر اس طرف دھیان نہیں آیا۔ ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے، جو ماتھے پر شکن لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلو اظہر، اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے، بابا جان دھیمے لہجے میں بولے۔ ملک ناصر نرمی سے ٹوک کر احساس دلانے لگے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، آؤ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو۔ پھر نورہدیٰ نے بابا جان سے اجازت لے کر ملیحہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ پلکیں جھکا کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر بابا جان نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ، جو دکھ میری بیٹی نے جھیل لیا اس کی شکایت نہیں کی، مگر آئندہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ 7 بجے کہیں جا کر وجدان کو ہوش آیا تو آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلا کر دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے گھر والوں کو اپنے پاس دیکھ کر اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم ہاسپٹل میں ہو۔ مصطفیٰ عظیم اس کے پاس آ کر بولے، مگر اسے فوری طور پر کچھ یاد نہیں آیا تو حیرت سے بولا، ہاسپٹل میں؟ ہاں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ وجدان کو سب یاد آ گیا، یہ بھی کہ وہ ملیحہ سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، مگر چکر آ گئے اور ساتھ ہی سر میں ٹھیس سی بھی اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بیٹا۔ عائشہ نے اس کے قریب جا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ وجدان کے پوچھنے پر مزمل نے گھڑی دیکھ کر کہا، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ چکراتے سر اور درد کرتے گھٹنوں کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے اٹھ کر مزمل کے پاس آ کر بولا، مزمل بھائی، اپنی گاڑی کی چابی دیں، مجھے جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، تمہارا چیک اپ ہونا باقی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ پریشان ہو گئیں۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں وجدان، چیک اپ سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ ابو پلیز، یہاں میرا دم رک رہا ہے، آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ اس کے لہجے کی بے قراری محسوس کر کے مصطفیٰ عظیم خاموش ہو گئے، اور پھر مزمل سے بولا، بھائی چابی دیں۔ مزمل سمجھ گیا وہ رکے گا نہیں، اس لیے نرمی سے کہا، دیکھو تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، بتاؤ کہاں؟ وجدان اس سوال پر الجھ گیا، اور 7 بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی اور ایگزیبیشن اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی۔ پھر ملیحہ کے ملنے کی صورت کیا ہو؟ سوچتے سوچتے اس کی نظر نکاح پر پڑی تو یوں ہی پوچھنے لگا، بابی میرے لیے کوئی فون آیا یا کوئی گھر پر میرا پوچھنے آیا ہو؟ نکاح اندر ہی اندر گھبرا گئی، مگر اس کے بولنے کی نوبت ہی نہ آئی، اور عائشہ نے کہا، ہاں، آفاق کا فون آیا تھا
کہہ رہا تھا ضروری کام ہے، تم اسے فون کر لو۔ وجدان کو پتہ نہیں کیوں لگا آفاق ملیحہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ وہ تیزی سے بولا، مزمل بھائی مجھے آفاق کے گھر لے چلیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وجدان کو سہارا دے کر ساتھ لے جاتے مزمل سے مصطفیٰ عظیم پریشان ہو کر بولے، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابو، اس نے کہا اور وجدان کے ساتھ باہر نکل آیا، جو لنگڑاہٹ کے باوجود سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاق کے گھر پہنچنے پر تو وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اب کیا کرو گے؟ مزمل نے پوچھا۔ دیکھو ساری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور واپسی پر یقیناً دیر ہو جائے گی، تو چوکیدار کی طرح گیٹ پر بیٹھے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہم کسی ہوٹل پر جا کر کھانا کھا لیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آخر میں وہ بیچارگی سے بولا تو وجدان ہنس پڑا۔ لیکن بل آپ دیں گے؟ وکیلوں کی نظر دوسروں کی جیب پر کیوں ہوتی ہے؟ دوسروں کی جیب سے ہی وکیلوں کی جیب میں مال آتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مزمل نے کہا، پیٹ باتوں سے بھر لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ چلو۔ دونوں بائی پاس کے ہوٹل سے کھانا کھانے چل پڑے۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے مل کر منت سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ تو آفاق نے سمیرہ سے بات کر کے ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی، آج تو نہیں رک سکتی مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نور خدا سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا۔ وہ براہ راست سوال پر گڑبڑائی، پھر اسے سچ بولنا بہتر لگا۔ سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لائبریری کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی تو میں جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھپھا جان سے وجدان کے لیے بات کی تو وہ بھڑک گئے، پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا۔ لیکن نور خدا اس شادی کے لیے کیسی راضی ہو گیا؟ وہ بھی فوراً۔ پھپھا جان کو تو جانتے نہیں ہیں، کوئی 30 مارحان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے۔ نور خدا کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں وہ کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے پاس کھڑا تھا۔ مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ کے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں حالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اس طرف چلے آئے۔ آپ اندر چلیں پھر بتاتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حاصل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ حال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تھا، تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا اور اس کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر پریشان لہجے میں کہا۔ تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرہ الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے تھے، جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر اور کسی سے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔